گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سفر کی کہانی میں۔ اس پروگرام کے اندر آپ واقعات سنتے ہیں، سفر سنتے ہیں جو تاریخی سفر گزرے ہیں، کچھ قرآنی سفر ہیں جن کو قرآن نے بھی بیان فرمایا ہے، کچھ احادیث میں بھی سفر کا ذکر ہے، کچھ واقعات بزرگان دین کے بھی موجود ہیں۔ آئیے آج بھی انشاءاللہ الکریم اپنے سفر کو ہم کنٹینیو کریں گے، جو ہمارا پہلے کا سفر یعنی بیچ میں رک گیا تھا سننے کے لیے، تو اس کو بھی انشاءاللہ الکریم ہم آج مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ جل وعلا کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، درود پاک کی بے شمار فضیلتیں، برکتیں موجود ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے اور اٹھتے بیٹھتے ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ الکریم ہمارے اس پروگرام میں ایک مہمان خصوصی گیسٹ بھی ہوتے ہیں، جیسا آپ کو پتہ ہے علی مدنی صاحب آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جلوہ گر ہیں، اللہ پاک ان کو شاد رکھے، سلامت رکھے۔ کیسے ہیں علی بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا فضل ہے۔ آج بھی ہم ایک سفر یعنی اپنے سفر کو کنٹینیو کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور وہ کون سا سفر تھا جو ہمارا چل رہا تھا؟ یوسف علیہ السلام کا جو سفر تھا، قرآنی سفر، الحمدللہ اس کو ہم سن رہے تھے۔ نیت ہے انشاءاللہ آج اس کو مکمل بیان کرنے کی، مکمل کر دیں گے۔ ناظرین کو بڑا انتظار ہے کہ بھئی یہ سفر مطلب کب مکمل ہو، یا اس میں اور کیا کیا ہوا تھا جو ان تک پہنچے، تو آج بھی انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے آگے انشاءاللہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کو بہت امید ہے جو کنٹینیو دیکھ رہے ہوں گے ہمارے پروگرام کو، ان کو بڑا انتظار بھی ہوگا، دلچسپی بھی ماشاءاللہ ہوگی۔ آئیے شروع کرتے ہیں اس سفر کو جو ہم پیچھے سے لے کر آ رہے تھے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سیدنا یوسف علیہ السلام کا سفر جو ہم نے اس سے پہلے بیان کیا، کہاں تک پہنچا، اور پچھلے پروگرام تک ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی جو کنعان سے آئے تھے غلہ لینے کے لیے اور یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان بھی لیا تھا، لیکن بھائی جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے تھے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کی، اچھے انداز سے سلوک کیا، ان کے گھر بار کے بارے میں پوچھا، اپنے والد کے بارے میں پوچھا، اپنے بھائی کے بارے میں پوچھا، اور سارا معاملہ ہوا تھا۔ پھر جب وہ جانے لگے تو ان کے سامانوں کے اندر ان کے جو رقم تھی ان کو واپس سے رکھوا دیا گیا چپکے سے، اور یہ کہا کہ اب آؤ تو اپنے بھائی کو لے کر آنا، اگر اس کو لے کر نہیں آئے تو کسی کو بھی غلہ نہیں دیا جائے گا۔ خیر یہ لوگ اب خوشی خوشی جو ہے اپنے مصر سے کنعان کی طرف دوبارہ یہ پہنچے۔ اب ناظرین آگے کیا ہوا انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ آئیے میں قرآن کریم کی روشنی میں شروع کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب ایف جی این چینل کے ناظرین ہوا یوں، یہ سب بھائی جب گھر کی طرف پہنچے، اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے سامانوں کو لے کر، اور جب غلہ بھر کر لے کر آئے، بڑی خوشی بھی تھی، اور خوشی اس طور پر بھی تھی کہ عزیز مصر نے ہماری اتنی اچھی خاطرداری کی، اتنا ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا، تو گھر جاتے ہی دیگر باتیں کرنے کے بجائے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے تذکرے شروع کر دیے اور اپنے والد گرامی سے یہ باتیں کہیں جو اللہ بیان فرماتا ہے۔ پھر جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے تو کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لا سکیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اب ہم یہ غلہ لے کر آ گئے ہیں، لیکن اب دوبارہ جائیں گے تو اسی وقت ہمیں غلہ ملے گا۔ عزیز مصر نے کہا ہے کہ جب تک تم اپنے بھائی کو لے کر نہیں آؤ گے۔ یوسف علیہ السلام کے
بھائیوں نے اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں ان کا تذکرہ بھی کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا بھی کہ مصر کا عزیز مصر جو ہے کیسا ہے، انہوں نے تعریف بھی کی، بڑا اس نے اخلاق والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے۔ اس نے ہم سے آپ کے بارے میں پوچھا اور آپ کا جب نام سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، اور اس طرح کی باتیں بھی انہوں نے خیر بیان کی ماشاءاللہ۔ آگے پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی جب بات سنی تو فرمایا کیا اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی اعتبار کر لوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے ساتھ میں کیا تھا؟ تو اللہ سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ یعنی یہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اب کی بار آپ ہمیں اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ ضرور بھیجیے گا ورنہ ہم سے ہمارا جو غلہ ہے ہمیں وہ نہیں دیا جائے گا، تو یوسف علیہ السلام کے والد نے یعنی ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اس سے پہلے بھی تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اس سے پہلے ہی میں نے تم پر اعتماد کر لیا تھا، تم پر بھروسہ کیا تھا، لیکن تم نے وہ کیا کہ جو میں نہیں چاہتا تھا، یعنی تم نے میرے اعتماد کو توڑا، میرے بھروسے کو توڑا، اور تم نے مجھ سے میرے یوسف کو دور کر دیا، اب چاہتے ہو کہ تم میرے بنیامین کو دور کر دو۔ تو پھر آپ نے یہ باتیں کہی۔ اس کے بعد جب انہوں نے اپنے سامانوں کو کھولنا شروع کیا تو وہاں سے لے کر آئے تھے، جب سامانوں کو کھولا، اناج کو کھولا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو رقم دے کر آئے تھے نا، چونکہ وہ رقم یہی کی تھی، ان کے کنعان کی کرنسی تھی وہ، اور وہ پہچانتے تھے اپنی اپنی تھیلیوں کو، جس تھیلی میں لے کے گئے تھے جو رقم کو انہوں نے پہچان لی کہ تو وہی رقم ہے جو ہم لے کر گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا، وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی رقم کو بھی موجود پایا کہ انہیں وہ رقم بھی واپس کر دی گئی ہے۔ کہنے لگے اے ہمارے باپ، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہماری رقم ہے جو ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں، یہ بہت آسان بوجھ ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں ہوئیں خیر، اور ان کو اب اور بھی یقین ہو گیا یوسف علیہ السلام پر، یعنی مصر کے بادشاہ پر، عزیز مصر پر، کہ یقیناً بہت اچھا ہے وہ، اور اس نے ہماری رقم بھی واپس لوٹا دی، کتنا مہربان ہے۔ اب ان کے دل میں اور یوسف علیہ السلام سے یعنی عزیز مصر ملنے کی دوبارہ اور تمنا بڑھی۔ اب دن گزرتے جا رہے تھے، اب جب وہ غلہ ختم ہونے کے قریب آیا، پھر سے ان کو اب جانا تھا، تو وہ دوبارہ اپنے والد کرام کی بارگاہ میں حاضر ہو، کہا کہ اب کی بار آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم جائیں گے 10 بھائی لے کر کچھ نہیں آئیں گے، اسی صورت میں لے کر آ سکتے ہیں کہ جب آپ ہمیں بنیامین کے ساتھ بھیجیں، بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں گے تو ہی لے کر آئیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتننی به الا ان یحاط بکم فلما آتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ یعقوب نے فرمایا میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کا یہ عہد نہ دے دو کہ تم ضرور اسے واپس لے کر آؤ گے، سوائے اس کے کہ تم کسی بڑی مصیبت میں گر جاؤ۔ پھر انہوں نے یعقوب کو عہد دیا تو یعقوب نے فرمایا جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے عہد کیا، پکا ارادہ کیا کہ ہم لے کر جا رہے ہیں، ہمیں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم بنیامین کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اس سے پہلے جنہوں نے کیا تھا وہ جان بوجھ کر کیا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، لیکن اب ان کو مجبوری ہے بنیامین کو لے کر جانا پڑے گا ورنہ غلہ نہیں ملے گا، غلہ نہیں ملے گا تو گھر بار کیسے چل پائے گا، یعنی خود بھی آزمائش میں بھی آ سکتے خود بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ والد محترم بے فکر رہیے، ہمیں کچھ بھی ہو جائے گا لیکن ہم بنیامین کو کچھ ہونے نہیں دیں گے۔ خیر یہ باتیں کر کے وہ جانے لگے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ان کو مزید کچھ نصیحت کی اور فرمایا وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ فرمایا اے میرے بیٹوں ایک دروازے سے نہ داخل ہونا، کیونکہ مصر کے بہت سارے دروازے تھے، چاروں طرف شہر کے دروازے تھے، تو فرمایا کہ میرے بیٹوں ایک دروازے سے نہ داخل ہونا اور جدا جدا دروازوں سے جانا، میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب خیر یہ حضرات جو ہے وہ داخل ہوئے، قرآن کریم کے اندر اس کا بھی ذکر ہے۔ اب یہ لوگ
اپنے بھائی بنیامین کو لے کر روانہ ہوئے، بڑی عزت کے ساتھ لے کر گئے تھے۔ اس سے پہلے بھی اپنے بھائی کو یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے تھے، لیکن وہ کیا ہوا تھا، جب تک والد کی نگاہوں کے سامنے تھے تب تک عزت کر رہے تھے، جب ان کے آگے اوجھل ہوئے تو ان کو زمین پر پٹکا، ان کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا پیچھے ہم بیان کر چکے تھے۔ لیکن اب انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اب والد صاحب صحت کر کے آئے تھے اور اب ظاہر وہ معاملہ نہیں تھا، تو وہ بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ اپنے بھائی کی حفاظت کر کے وہ مصر تک پہنچے، مصر میں داخل ہوئے اور عزیز مصری کے دربار میں پہنچے اور کہا کہ آپ کے بتائے ہوئے عہد کے مطابق ہم اپنے بھائی کو لے کر آ گئے ہیں، لہٰذا اب آپ ہمیں غلہ دے دیجئے۔ اب یوسف علیہ السلام نے پچھلی بار کی طرح ان کی پھر سے مہمان نوازی کی اپنے بھائیوں کی، اور یوسف علیہ السلام کو یقین خوشی بھی تھی کہ میرا اپنا سگا بھائی میرے سامنے ہے، میرا چہیتا بھائی، میرا چھوٹا بھائی، کتنی خوشی ہوئے گی، ہم اپنے الفاظ میں اس کو یقیناً بیان کیف بھائی نہیں کر سکتے ہیں۔ خیر سب بھائی بیٹھے، اس کے بعد جب کھانے کا وقت آیا، یہ بھی تفسیروں کے اندر لکھا ہے کہ اب دسترخوان لگا، تو دسترخوان لگا تو یوسف علیہ السلام نے سب سے کہا، جو 11 بھائی تھے، بنیامین اور 10 بھائی، ابھی تک یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو بتایا نہیں تھا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، وہ بھی نہیں پہچان سکے تھے۔ تو سب بھائی جب بیٹھے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگ دو دو بیٹھ جاؤ، یعنی ایک کے ساتھ ایک، یعنی دو بیٹھ جاؤ، ایک برتن میں دو لوگ یعنی کھانا کھاؤ۔ جی جی، آمنے سامنے نہیں، ایک ایک کر کے دو لوگ بیٹھ جاؤ، اور ایک یعنی 2 لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔ تو اب یوں 2 بیٹھ گئے، اب 10 بھائی تھے وہ ایک ساتھ بیٹھ گئے، اب بچے بنیامین، اچھا، اور بنیامین جو تھے ان کے سامنے کوئی تھا ہی نہیں، تو بنیامین جو تھے، حضرت بنیامین، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ رونے لگے۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ 10 بھائی جو ہیں، میرے 10 بھائی جو ہیں ایک ساتھ بیٹھ گئے، کیونکہ یہ سب سگے بھائی ہیں، یعنی ایک ہی ماں کے ہیں، اس طرح جو بھی ہیں۔ کاش میرا بھائی جو سگا بھائی میرا تھا یوسف آج میرے ساتھ ہوتا تو کاش وہ بھی میں بھی اس کے ساتھ بیٹھتا۔ یعنی آج بھی یہ لوگ کتنی یاد کرتے ہیں حضرت سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام کو، سبحان اللہ۔ تو جب بنیامین نے یہ کہا تو یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ اللہ، اور آپ نے ان کے بھائیوں سے کہا کہ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو کیا میں اس کو اپنے ساتھ میں اپنے بٹھا لوں؟ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ لے جائیے۔ یہ بھی آتا ہے تفسیروں کے اندر کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو الگ ایک طرف لے گیا، ایک طرف الگ لے گیا، کہا کہ تم اکیلے ہو، تم مجھے اپنا بھائی یوسف سمجھ لو۔ کہا کہ اگر آپ کو یوسف سمجھ لیا جائے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی، میرے لیے کیا خوش قسمتی ہے۔ آپ ان کو اکیلے میں لے گئے اور اکیلے میں لے جا کر اپنے بھائیوں کو کھانا کھلایا ادھر، اور اکیلے میں دور جو ہے نا آپ لے گئے اور مسکرائے، اور بات ہی گفتگو کے اندر ان کو بتا دیا کہ بنیامین تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کہ آپ بتا دیجیے کون ہے؟ کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ، جب بنیامین نے یہ سنا کہ میرے بھائی یوسف، تو یقین مانیے کہ وہ تو خوب پھوٹ کر روئے دونوں بھائی۔ اب ظاہر سی بات ہے 30 سال کے بعد، تقریباً 35 سال کے بعد ملے تھے، تو جن کی کیفیت تھی، ایک انداز تھا، دونوں بھائی آپس میں ملے، خوب روئے۔ اللہ اکبر، وہ کیا محبت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی اب جنس کے ناظرین، یقین میں بیان نہیں کر سکتا جب 2 بچھڑے بھائی اتنے سالوں کے بعد ملے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خیر بہت روئے، اور اس کے بعد جب کافی گفتگو ہو چکی، کافی رو لیے، ساتھ میں بیٹھ کر انہوں نے کھانا بھی کھایا۔ ابھی بھائیوں کو بتایا نہیں کہ یہ میں یوسف ہوں، یہ ان کا معاملہ چل ہی رہا تھا۔ اتنے میں بنیامین نے کہا کہ اے میرے بھائی یوسف، اب میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اب میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتا، یعنی میں اتنے سال آپ سے دور رہا ہوں، اب میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتا، برائے کرم آپ مجھے اپنے سے دور مت کیجیے گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، چلو میں کوئی اس کا راستہ نکالتا ہوں کہ تم میرے ساتھ بھی رہو، اور ان بھائیوں کو بھی ایسا کچھ ہم کام دے دیں کہ یہ تمہیں ساتھ میں لے کر نہیں جا سکے۔ کہا کہ بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ بنیامین جو ہے یوسف علیہ السلام کے پاس، اپنے بھائیوں کے پاس آئے، ان کے پاس بیٹھے، اور جو بھی معاملات ہوئے۔ اب اس کے بعد FJ کے ناظرین، اب ان کا دوبارہ گھر جانے کا ٹائم ہوا، تو کیا ہوا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ اب کیا ہوا، یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا بنیامین میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور یقیناً میری بھی خواہش ہے کہ میرا بھائی ہے، میں بھی اب اس کے ساتھ رہوں۔ تو اب اللہ نے اجازت آپ کو دے دی کہ ہاں اپنے اس پاس رکھو۔ اب کس طرح رکھیں، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی یعنی تدبیر مل جائے، کیسا کوئی بہانہ بنائیں، کس طرح کریں، تو اللہ کی طرف سے آپ کو ایک طریقہ بتایا گیا اپنے ساتھ رکھنے کا۔ اور یوں کہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو جو سامان تھا، جو بوری لے کر جا رہے تھے، اس کے اندر اپنا جو پیالہ تھا، شاہی پیالہ، وہ اس کے اندر رکھوا دیا۔ اچھا، ہاں وہ رکھوا دیا، اور بھائیوں کو پتہ نہیں تھا، بنیامین کو پتہ تھا، بھائیوں کو نہیں، شاید نہیں معلوم تھا، یا بنیامین کو معلوم ہو نہ ہو۔ اب یہ سارے بھائی بنیامین
اور یہ 10 بھائی 11 کے 11 اپنے نکلے گھر جانے کے لیے. تو اب کیا ہوا, اللہ فرماتا ہے پھر جب انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا تو اپنے بھائی کی بوری میں پیالہ رکھ دیا یوسف علیہ السلام نے. پھر ایک منادی نے ندا کی, اے قافلے والو بے شک تم چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون, انہوں نے پکارنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کیا چیز تمہیں نہیں مل رہی. ایسا ہوا کہ اب یہ اپنے جب بادشاہ کے محل سے نکلے تو کچھ دور آگے پوچھے تو بادشاہ کا ایک سپاہی جو ہے عزیز مصر کا, وہ پیچھے سے آیا اور اس نے کہا کہ اے رکو لوگو, رکو تم سب چور ہو. اچھا. ہاں, تو انہوں نے کہا کہ ہم چور کیسے ہو سکتے ہیں, ہم تو نبی کی اولاد ہیں, ہم چور کیسے ہو سکتے ہیں. اور کہا کہ ہم تمہارے کون سی چیز چوری ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. ندا کرنے والوں نے کہا ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ انعام ہے اور میں اس کا ضامن ہوں. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین. ان بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں. اب انہوں نے یہ بات جب کہی کہ ہم چور نہیں ہیں اور اس طرح کی بات ہے, اب وہ جو آئے تھے بادشاہ یوسف علیہ السلام کے جو بھیجے ہوئے, انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین, اگر تم جھوٹے نکلے تو چور کی سزا کیا ہونی چاہیے. یعنی تم کہتے ہو کہ ہم چور نہیں, اگر ہم نے تمہارا سامان چیک کیا, یہ سپاہی بول رہے ہیں جو بادشاہ نے بھیجے تھے. جی, بادشاہ نے عزیز مصر نے بھیجے تھے یوسف علیہ السلام نے. انہوں نے کہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم چور نہیں, اگر تم چور ہوئے, تمہارا سامان ہم نے چیک کیا, اس میں سے اگر وہ بادشاہ کا سامان مل گیا تو تم بتاؤ کہ اس چور ہوگا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. تو قال, انہوں نے کہا جزاؤہ من وجد فی رحلی فہو جزاؤہ. انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے وہی خود اس کا بدلہ ہوگا. کذالک نجزی الظالمین, ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے. یعنی ان بھائیوں نے کہا کہ جس کے سامان میں سے وہ پیالہ نکلے گا اس کو تم اپنے پاس غلام بنا کر رکھ لینا. ظاہر ہے یہ مطلب کنفرم تھے کہ بھئی ہم نے چوری نہیں کی ہے. ہاں, ان کو یہی تھا نا کہ ہم نے تو ظاہر بات ہے چوری نہیں کی ہے, اور حقیقت میں چوری کی بھی نہیں تھی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حیلہ یوسف علیہ السلام کو سکھایا گیا تھا, تو ایک طریقہ تھا, یقیناً اللہ کی طرف سے تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے چوری نہیں کی, اگر کسی کے سامان میں سے نکل جائے تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ ہمارے یہاں پر کنعان کے اندر اور ہماری جو شریعت ہے اس میں حکم یہ ہے کہ جو چور ہوتا ہے اس چور کو پکڑ لیا جاتا ہے. تو اگر ہمارے سامان میں سے جس کے بھی سامان میں وہ پیالہ نکلے گا تو اس کو آپ پکڑ لیجئے گا. صحیح ہے. یعنی یہاں پہ یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ ہمارے یہاں پر جو دستور ہوگا ہم اس کے مطابق اس کو سزا دیں گے, بلکہ انہی سے کہلایا گیا کہ تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ اگر سامان نکلا, جس کے سامان میں سے وہ پیالہ نکلے گا اس کو آپ پکڑ لیجئے گا, اپنے پاس رکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے بھائی. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ. تو حضرت یوسف نے اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے دوسروں کی تلاشی لینا شروع کی, پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکال لیا. اب کیا ہوا, جب انہوں نے کہا کہ ایسی بات ہے, اب یہ جو وہ آئے تھے سپاہی, اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر وہ دوبارہ ان کو یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے گئے اور پھر یوسف علیہ السلام نے تلاشی لینے کا حکم دیا. تو اب اپنے بھائی کے سامان کو چیک کرنے سے پہلے ان کے سامانوں کو چیک کروائے. اس کی حکمت یہ تھی کہ اگر سب سے پہلے ان کے سامان کو چیک کرتے اور اس میں سے نکل جاتا تو بھائیوں کو شک ہو جاتا کہ یہ ان کی چال ہے کوئی نہ کوئی. تو آپ نے کیا کہا کہ سارے بھائیوں کو چیک کرو. سب کا جب چیک کیا اور نہیں نکلا, جب سیدنا حضرت بنیامین کا جب وہ کجاوا اور جو سامان چیک کیا گیا تو اس کے اندر سے وہ پیالہ نکلا. کذالک کدنا یوسف, اللہ فرماتا ہے ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی تھی. سبحان جو اللہ. طریقہ سکھایا ہے یوسف السلام کا اپنا نہیں تھا. اللہ فرماتا ہے کہ کذالک کدنا یوسف, ہم نے ہی یوسف کو یہ تدبیر بتائی تھی. اللہ فرماتا ہے بادشاہی قانون میں اس کے لیے درست نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو لے لے. یعنی اس وقت کا جو قانون تھا مصر کا بادشاہ کا, اس کا یہ قانون نہیں تھا. یعنی اس کے دور میں بادشاہ کی سزا کچھ اور تھی. صحیح ہے. اگر وہ سزا ملتی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بنیامین کو ساتھ میں لے جاتے. ہاں, کچھ بھی ہو سکتا تھا. مگر یہ کہ اللہ چاہے, ہم جسے چاہتے ہیں درجہ بلند کرتے ہیں, اور ہم علم والے کے اوپر اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. بے شک. اب ناظرین کرام, ایفجن چینل کے ناظرین, یہ گفتگو ہوئی. اس کے بعد اور بھی بہت ساری گفتگو ہوئی. اس کے بعد بھائیوں نے جب دیکھا کہ ہمارا بھائی پکڑا گیا, ہم والد محترم سے اب تو
بڑی التجا کر کے لے کر کے آئے تھے، ان سے عہد بھی کر کے لے کے آئے تھے کہ ہمیں کچھ ہو جائے گا تو ہم نہیں ہم کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم سہ لیں گے لیکن ہم بنیامین کو کچھ ہونے نہیں دیں گے۔ اب کیا ہوا، انہوں نے کہا، اور بھی کچھ باتیں ہوئی، میں اس کو مزید آگے کنٹینیو کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ انہوں نے کہا اے عزیز مصر، بے شک اس کے بہت بوڑھے والد ہیں، یعنی اس کے والد جو ہیں بہت بوڑھے ہیں، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیں، یعنی ان کو چھوڑ دیں، ان کو چھوڑ دیں، ہم میں سے آپ جس کو چاہیں آپ رکھ لیجئے، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھتے ہیں۔ جب یوسف السلام نے یہ سنا تو آپ نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ کہ جس کے پاس اپنا سامان پایا اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑیں، ایسا کرے جب تو ہم ظالم ہوں گے، یعنی جس نے چوری نہیں کی ہے اس کو ہم پکڑ لیں، جس نے چوری کی اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ظلم ہو جائے گا پھر۔ تو آپ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کا سامان نکلا ہے اس کو ہم چھوڑ دیں، اس کی جگہ کسی اور کو پکڑ لیں تو ظلم ہو جائے گا۔ خیر آپ نے پھر یہ کہا اور ان کو چھوڑنے سے آپ نے انکار کر دیا۔ اب یہ لوگ مایوس ہو کر یوسف علیہ السلام کے دربار سے باہر نکلے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اب یہ لوگ اکیلے میں گئے، اب گفتگو کریں تو کیا کریں، والد کے پاس بھی جانا ہے، ان کو کیا جواب دینا؟ تو ان کا جو بڑے بھائی تھے جن کا نام غالباً یہودا تھا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی آپ لوگ چلے جاؤ اور میں تو اب نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں اب والد صاحب کی جو جدائی ہے، والد صاحب کا جو رونا ہے، میں اس کو دیکھ نہیں سکوں گا۔ انہوں نے کہا، پھر جب بھائی اس سے مایوس ہو گئے تو ایک طرف جا کر سرگوشی میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں بڑا بھائی کہنے لگا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لیا تھا اور اس سے پہلے تم یوسف کے حق میں کوتاہی کر چکے ہو، تو میں تو یہاں سے ہرگز نہ ہٹوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ مجھے کوئی حکم فرما دے، اور وہ سب سے بہتر حکم فرمانے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہیدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حافظین۔ اپنے باپ کی طرف لوٹ جاؤ، یہودا جو تھے بڑے بھائی، انہوں نے کہا اپنے باپ کی طرف لوٹ جاؤ، پھر عرض کرو اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم اتنی ہی بات کے گواہ ہیں جتنی ہمیں معلوم ہے، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور اس شہر والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے معلوم کر لیجئے جس میں ہم واپس آئے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ یعنی کہا کہ آپ یقین مانیے ہماری باتوں کا، آپ جاؤ اپنے بھائی والد صاحب کے پاس، اور میں تو نہیں جاؤں گا، اور والد صاحب سے جا کر کہہ دینا کہ ہم نے اپنے طور پر پوری حفاظت کی، آپ کے بیٹے نے چوری کی، اور اگر آپ کو ہماری بات پر یقین نہ ہو تو آپ اس شہر والوں سے پوچھ لیجئے، یا لوگ جو ہمارے اس گاؤں کے ہمارے ساتھ گئے تھے قافلے کے اندر، ان سے آپ پوچھ لیجئے کہ واقعی ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں۔ یہ لوگ پہنچے تو ساری باتیں جب بیان کی تو یعقوب علیہ السلام کو پھر ایک رنج ہوا۔ آپ نے فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، یعقوب نے فرمایا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے کچھ حیلہ بنا دیا ہے تو عمدہ صبر ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، واقعہ بہت تفصیلی میں اس کو انشاءاللہ شورٹ میں لے کر چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ یعنی یعقوب علیہ السلام کو مزید غم ہوا۔ ابھی تک تو یوسف کا غم تھا، اب بنیامین کا بھی غم ہو گیا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو کالی آنکھوں کہتے ہیں، جو کالی جو ہوتی ہے نا، کالا پتلی سمجھ لیں، ہاں پتلی، وہ بھی سفید ہو گئی، یعنی پوری آنکھ آپ کی سفید ہو گئی، اور آپ یعنی ظاہری طور پر آپ نابینا ہو گئے۔ ظاہری طور پر چونکہ اللہ کے نبی ہیں تو آپ تو یقیناً اللہ کے نبی ہیں، ظاہری طور پر آپ نابینا ہو گئے۔ اس طرح آپ نے خلوت اختیار کر لی۔ اس طریقے سے وہ لوگ جو ہے دن گزرتے رہے، جب مزید سامان ختم ہونے لگا، پھر سے ظاہری بات ہے گھر کے اندر اب تنگی آنا شروع ہوئی، تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹوں کو بلایا، فرمایا اے بیٹو تم جاؤ اور یوسف اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ خیر یہ دوبارہ اپنے والد صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے دوبارہ پہنچے اور جا کر کے یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ایسا معاملہ ہے، ہمارے گھر کے اندر اب بڑی تنگی آ گئی ہے، بڑی مشقتیں آ گئی ہیں، گھر کے حالات اس طرح کے ہو چکے ہیں۔ سارا انہوں نے ذکر کیا۔ جب یہ ساری کی ساری باتیں
یوسف علیہ السلام نے سنی تو آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گیا، آپ رونے لگے جب گھر کے حالات اس طرح کے سنے کہ گھر کے اندر تنگی آ چکی ہے، والد صاحب کی آنکھیں بھی سفید ہو چکی ہیں، والد صاحب بھی بڑے پریشان ہیں، اس طرح کے معاملے ہو گئے ہیں. تو پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے ذکر کرنا شروع کیا، اپنا تعارف کروانا شروع کیا. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. یوسف نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا جب تم نادان تھے. سب باتیں جب آپ نے بیان کی، اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ایک مسکراہٹ بکھیری. تفسیر کے اندر جب آپ نے مسکراہٹ ایسی پیاری جب بکھیری تو آپ کے بھائیوں نے دیکھ کر آپ کو پہچان لیا. جب بھائیوں نے دیکھا تو کہا کہ واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. سبحان اللہ. اب سارے بھائی آپس میں ملے، بہت ساری گفتگو ہوئی. اس کے بعد بھائیوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی. اللہ فرماتا ہے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین. انہوں نے کہا اللہ کی قسم بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خطا کار تھے. قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا ہے نا. چاہتے تو کر سکتے تھے نا، بھائیوں نے کتنا کچھ ستایا، اپنے والد سے دور کیا، آپ چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا کہا جانتے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، بے شک وہ سب سے بڑھ کر معاف رحم کرنے والا ہے. بے شک یہ کہا. اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض جو تھی، جو جنتی قمیض تھی، کرتا سمجھ کرتا جو تھا وہ ان کے پردادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے ملا تھا، وہ ان کو دیا اور کہا کہ جاؤ اپنے والد صاحب کے پاس اور جا کر یہ کرتا اپنے والد محترم کی آنکھ پر ڈال دو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو بینائی ہے وہ آ جائے گی. تو جو بڑے بھائی تھے یہودا وہ آگے بڑھے اور کہا کہ اے یوسف اس قمیض کو میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ جب آپ کو ہم نے والد صاحب سے دور کیا تھا اس وقت جو خون آلودہ قمیض تھا وہ میں ہی والد صاحب کے پاس لے کر گیا تھا، آج یہ کرتا ہی میں لے کر جاؤں گا. کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے نکلے اور جب وہاں سے نکلنے لگے نا، ہوا کیا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر میں جو آپ کے پوتا پوتی تھے اور جو گھر کے افراد تھے ان سے کہا انی لاجد ریح یوسف. قرآن نے ذکر کیا، آپ کہتے ہیں کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کیا بات ہے. جو آپ کے جو گھر کے اندر جو بچے تھے، جو آپ کی گھر کی جو عورتیں تھیں، جو بچے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کیوں اسی کی باتیں کرتے ہیں، یوسف کو تو گزرے ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں، اتنا سال ہو گیا، آپ کیوں روئے جا رہے ہیں؟ لیکن آپ نے کہا نہیں، ان قریب مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. خیر وہ جو بھائی تھے وہ پہنچے اور یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے مبارک آنکھوں پر ڈالا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو بینائی تھی یعقوب علیہ السلام کی واپس لوٹ کر آئی. پھر سارے کے سارے بھائی حاضر ہو چکے. وقت مختصر اس لیے میں اس کو سمیٹ رہا ہوں. یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور کہا کہ اے والد محترم آپ اللہ کی بارگاہ ہم دعا کیجیے ہماری مغفرت کی. یعقوب علیہ السلام نے پھر تہجد کے وقت ان سب کے لیے رب کی بارگاہ میں دعائیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. اس طرح الحمدللہ کو گناہ بھی معاف ہوا. اس کے بعد اب یہ سارے کے سارے اب مصر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اب کی بار آنا ہے تو اپنے والد محترم کو سب گھر والوں کو لے کر آنا ہے. اب انہوں نے تیاری شروع کی. یہاں سے سارے کے سارے بھائی اور پورا کا پورا کنبہ، پورا کا پورا قبیلہ تقریباً 72 افراد میں مشتمل تھا، جس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، سارے بھائی تھے، ان کی بیویاں، ان کے بچے. 72 افراد کا یہ قافلہ مصر کی طرف روانہ ہوا. اب جب مصر کے قریب پہنچے نا ایفجن کے ناظرین، اب یوسف علیہ السلام ایک دن پہلے ہی اپنے والد محترم کے استقبال کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. تقریباً 40 سال ہو چکے تھے کہ بھائی 40 سال ہو چکے تھے باپ بیٹے کی دوری کو، 40 سال ہو چکے تھے. اللہ اکبر، وہ کیسا موقع ہوگا. یوسف علیہ السلام 4000 کا ایک فوج لے کر، لشکر لے کر اپنے والد محترم کے استقبال کے لیے روانہ ہو گئے. ساتھ میں عزیز مصر کے ساتھ جو ہے وہ بادشاہ جو اس وقت کا وہ بھی تھا، بڑے بڑے اچھی اچھی سواریاں ساتھ میں تھی. اب یوسف علیہ السلام بھی ایک دن پہلے آ چکے تھے اور مصر کی حدود سے بھی بہت آگے تک آ چکے تھے والد صاحب کے استقبال کے لیے. ادھر سے یعقوب علیہ السلام اپنے بھائیوں کے، اپنے بیٹوں کے ساتھ آ رہے تھے. یعقوب علیہ السلام چونکہ اس وقت بہت ضعیف ہو چکے تھے، کافی عمر بھی ہو چکی تھی. آپ نے اپنے بڑے بیٹے یہودا کا سہارا لیا ہوا تھا. جب قریب پہنچے تو دور سے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے پوچھا یہودا یہ کون لوگ ہیں، یہ کس کا لشکر ہے؟ کہ یہ فرعون کا لشکر ہے. فرعون جو بادشاہ اس وقت کے ہوا کرتے تھے
کہا کہ نہیں یہ آپ کے بیٹے یوسف کا لشکر ہے. سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ. بات ہے. آپ نے دیکھا تو ہر طرف خوشی کا ماحول ہے. اتنے میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اللہ اللہ. یعقوب علیہ السلام کے بارے میں. کہا کہ یعقوب آپ زمین کو تو دیکھ رہے ہیں, ذرا اوپر بھی اٹھا کر دیکھیے نظریں. جب یعقوب علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو آسمانوں کے اندر, فرشتوں کے اندر ایک خوشی کا ماحول تھا. اور فرمایا, جبریل نے عرض کی کہ اے یعقوب علیہ السلام, یہ فرشتوں آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ وہی فرشتے ہیں جو ابھی تک یوسف کے غم میں آپ کے ساتھ رو رہے تھے, آج ہی بھی خوش ہیں, آپ بھی خوش ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد جب قریب ہوئے, یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ جب دور سے نے دیکھا, پوچھا یہودا اس میں میرا یوسف کون ہے؟ کہا کہ یہ جو آپ کو دکھ رہے ہیں دور سے, جو بڑے اچھے لباس کے اندر ہیں, بڑے خوبصورت چہرے والے, یہی تو آپ کا بیٹا یوسف ہے. اللہ اکبر. FGN کے ناظرین, جب مزید قریب ہوئے, قریب ہوتے 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 بالکل قریب ہو گئے, اب یوسف علیہ السلام نے پہلے سلام کرنا چاہا تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ آپ سلام نہ کریں, بلکہ اپنے والد کو سلام کرنے کا موقع دیجئے, کیونکہ ان کی جو دلوں کے اندر محبت ہے وہ جب سلام کریں گے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. آگے بڑھے, سب سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے سلام کیا, سلام بھی کن الفاظ سے کیا, السلام علیکہ یا ایھا الذاہب الاحزان. سبحان اللہ. کہا کہ اے میرے غموں کو دور کرنے والے میرے بچے, تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو. سبحان اللہ. ان الفاظ سے سلام کیا. پھر آپ نے والد صاحب کے سلام کا جواب دیا, لپٹ کر روئے. یہ بھی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ دونوں بے ہوش ہو گئے, اتنا روئے, بے ہوش ہو گئے. پھر اٹھے, پھر یعقوب علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ, اتنے بڑے اس لشکر کے ساتھ, جماعت کے ساتھ, پھر آپ کا شہر کے اندر استقبال ہوا. امیجن کریں اس کو لوگ, بالکل, یعنی کیسا وہ ماحول ہوگا. اور پورے شہر کے اندر گویا ہر طرف سجاوٹ ہے, رونقیں ہیں, اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کا استقبال ہو رہا ہے. شہر کے اندر ہر طرف جنا چراغاں ہیں. آپ روانہ ہوئے. پھر جب آپ محل کے اندر داخل ہوئے, سیدنا یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھ بٹھایا, اپنی مسند پہ بٹھایا. اس کے بعد پھر آپ کی مہمان نوازی کی گئی. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے, اور ان کی والدہ تھیں, یا چونکہ والدہ فوت ہو چکی تھی تو ان کی سوتیلی ماں تھیں وہ, اور جو آپ کے 11 بھائی تھے, ان سب کے سب نے ان کو سجدہ کیا. اور یہ وہی تھا جو یوسف علیہ السلام نے 7 سال کی عمر کے اندر خواب دیکھا تھا نا, کہ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے ایک چاند, سورج اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ اس کی خواب کی تعبیر تھی. انہوں نے سجدہ کیا, اس طرح خواب کی تعبیر مکمل ہوئی. اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے والد سے کہا کہ اب اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ آپ اب یہیں پر رہیں. پھر وہیں پر رہے, وہیں پر ان کی زندگی چلتی رہی. اور ایک وقت آیا کہ جو 72 وہاں سے روانہ ہوئے تھے, اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یوسف علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تھے, تو وہ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد جو 72 کی تعداد میں داخل ہوئے تھے, تو وہ کروڑ سے بھی اوپر جا چکے تھے. سبحان اللہ. تو یوں اس طرح واقعہ پورا ہوا اللہ کی رحمت سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑا ایمان تازہ ہو گیا. اور یہ واقعہ ناظرین زمین و آسمان نے بڑی حسرت سے دیکھے, اور مطلب وہ ایک الگ ہی واقعہ تھا, وہ الگ ہی ایک گھڑی ہوگی. آپ امیجن کریں, میں بھی سوچ رہا تھا کہ وہ کیسا وقت ہوگا کہ ایک والد اپنے بیٹے سے کتنے عرصے کے بعد ملا. سبحان اللہ. واقعی میں ناظرین اکرام, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے, اور اس ہی کی یعنی یہ خفیہ تدبیر ہے. کس کے حوالے سے, کیا خفیہ تدبیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ذلت کو دینے والا ہے اور عزتوں کو دینے والا ہے. ماشاءاللہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت سے نوازا. FGN چینل کے ناظرین, جیسا کہ علی بھائی نے فرمایا کہ وہ تعبیر جو بیان ہوئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا, تو وہ ایک ہو سکتا ہے ذہن میں ایک پوائنٹ آ گیا ہو کہ بھئی سجدہ کرنا تو حرام ہے, یعنی اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے. تو FGN چینل کے ناظرین, سجدہ تعظیمی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی قوموں میں یہ جائز ہوا کرتا تھا. اس کے حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ہماری شریعت میں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدے 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک سجدہ تعبدی, یعنی کسی کو خدا سمجھ کر سجدہ کرنا, یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ دائرہ اسلام سے بندے کو نکال دیتا ہے. اور دوسرا ہے سجدہ تعظیمی, کسی کی عزت کے لیے, تعظیم کے لیے سجدہ کرنا. تو ہماری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی حرام ہے. کسی کی عزت کے لیے اس کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے. لیکن پہلے کی شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جو ہے وہ جائز ہوا کرتا تھا. تو یہ بھی ایک کانسیپٹ جو ہو سکتا ہے ذہن میں آیا ہو یا کوشچن آیا ہو, تو وہ بھی کلیئر ہو چکا ہے. ماشاءاللہ FGN چینل کے ناظرین, یہ واقعہ بڑا شاندار تھا, زبردست تھا, اور اس سے ظاہر ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, جیسے کہ صبر, تحمل, اللہ کی رضا پر راضی رہنا, ساتھ میں معاف کرنا, درگزر کرنا, اللہ کے خوف سے ہمیشہ خوف زدہ رہنا,
بلکہ گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا۔ FGN چینل کے ناظرین، اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ حسد ایک یہ بہت بری بلا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، ان کے بھائیوں نے حسد کیا، اور حسد کرنا یہ بہت بری بیماری ہے۔ اللہ کریم ہمیں حسد کرنے سے محفوظ فرمائے۔ یہاں پر میں یہ بھی عرض کروں گا کیف بھائی کہ اچھا یہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا، حسد کیا، جی، لیکن یاد رکھیے چونکہ وہ بعد میں توبہ کر چکے تھے تو اب ان کو برا کہنا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحیح، کیونکہ توبہ کرنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زلیخا جو انہوں نے بھی آپ کے ساتھ جو معاملات کیے، ستانے کی کوشش کی، تو وہ جو معاملات تھے وہ تھے، لیکن چونکہ بعد میں وہ توبہ کر چکی تھی اور آپ کی زوجہ بن چکی تھی، صحیح، تو ان کو ہم حضرت زلیخا کہیں گے، ٹھیک ہے، حضرت زلیخا، یعنی اب تعظیم ان پر واجب ہو گئی، بالکل تعظیم واجب ہے، جو چونکہ وہ توبہ کر چکی تھی، لہٰذا وہ آپ کی اس طرح آپ کے جو بھائی تھے وہ بھی آپ کے بھائی نیک تھے، صالح یقیناً تھے، توبہ کر چکے تھے، تو اب کوئی اگر ان کو برا کہے تو برا ہوگا۔ بالخصوص سوشل میڈیا کے دور میں آج کل یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، معاذ اللہ حضرت زلیخا کے حوالے سے اس طرح گفتگو کرتے ہیں، یوسف اسلام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، تو جو بری گفتگو کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے علی بھائی، بڑی پیاری آپ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ کریم ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیمات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تھے، نبی تھے، تو ان پر خصوصی عطائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھیں، لیکن اس میں ایک جز میں بھی یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کنعان سے سفر اسٹارٹ ہوا تھا اور وہ مصر تک جا کر وہ پہنچا تھا، تو اس درمیان آپ نے بہت ساری چیزیں مشاہدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا تھا، بہت ساری چیزوں کا انہوں نے مشاہدہ کیا تھا، اور FGN چینل کے ناظرین بہت ساری زبانوں والوں سے، لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، بہت سارے کلچر انہوں نے یعنی راستے میں ملاحظہ کیے تھے، جیل میں بھی جانا ہوا، ایک تجربات کا خزانہ مطلب ہاتھ آیا تھا۔ تو سفر کریں، ٹریول کریں اور لرن کریں، یعنی سیکھیں اور تجربات حاصل کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے سفر کے ساتھ، ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیں۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔